بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ خوش ہوں گے، بخیریت ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج پھر آپ کے سامنے ایک تھوڑی مختلف لیکن بہت مزیدار لاجواب قسم کی ریسیپی لے کر آئی ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے بناؤں گی دلیا، اور میری گارنٹی ہے کہ جو لوگ دلیا نہیں کھاتے وہ اس ریسیپی سے دلیا بنائیں، عاشق ہو جائیں گے، بار بار بنائیں گے۔ تو جناب، اس دلیا کے لیے مجھے چاہیے آدھی پیالی گندم کا کٹا ہوا دلیا، اور آدھی پیالی ہی میں نے مسور کی دال لی ہے۔ یہ دونوں برابر کوانٹٹی میں لینا ہے آپ کو، اور اس کو آپ اچھی طرح صاف کر کے دھو لیں۔ میں نے اسے پہلے بھگو کے نہیں رکھا، ڈائریکٹ اسے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ 2 سے 2.5 گلاس پانی میں اسے گلنے کے لیے رکھ دیں، جس طرح آپ دال پکاتے ہیں نارملی اسی طریقے سے بنے گی۔ اور پانی میں نے 1 چائے کا چمچ پیسا دھنیا، 1 چائے کا چمچ پیسی لال مرچ اور ہلدی، اور اس میں 1 درمیانی پیاز، 3 سے 4 ہری مرچیں کاٹ کر ڈال دیں، اور لہسن ادرک 1 چائے کا چمچ لہسن ادرک پیس کے وہ اس میں شامل کر کے اسے پکنے کے لیے، گلنے کے لیے رکھ دیا ہے۔ اس حد تک پکانا ہے جب تک کہ دونوں چیزیں گل جائیں، اور دونوں بہت جلدی گل جائیں گی، 15-20 منٹ میں یہ گل جائیں گی، اور پانی بالکل خشک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جناب بچا ہوا سالن تھا چکن کا۔ آپ کے پاس بچا ہوا گوشت کا سالن ہو، چکن، میٹ، مٹن، کسی بھی قسم فارم میں گوشت بنا ہوا ہو سالن کی فارم میں، تو آپ اسے تھوڑا سا بچا ہوا ہو تو آپ اسے استعمال کریں، اس سے 4 چاند لگ جائیں گے آپ کے دلیے کو۔ اور ساتھ میں نے کاٹا ہے 1 درمیانے سائز کا ٹماٹر، 3-4 ہری مرچیں، اور 2 چمچ ہرا دھنیا ہے، اور 2 چمچ ہی 1.5 سے 2 چمچ کھانے کے چمچ یعنی ٹیبل اسپون پودینہ ہے، اس کو میں نے باریک کاٹ لیا ہے۔ یہ بھی اس میں گلنے کے وقت یہ ڈلے گا۔ اب دیکھیے دال گل چکی ہے، اور اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی باقی ہے، اور اگر پانی باقی نہ ہو اور دال گل جائے تو آپ آدھا گلاس پانی اس موقع پہ شامل کر سکتے ہیں۔ اب چکن کا سالن میں نے اس میں شامل کر دیا، شوربہ جو تھا تھوڑا سا، اور چکن کے ریشے کر کے، یعنی جو گوشت ہے بوٹیاں اس کے ریشے کر کے آپ اس میں ڈال دیں، اور اس میں آپ پودینہ، ہری مرچ، ٹماٹر وغیرہ جو میں نے آپ کو بتائے تھے وہ بھی اس میں شامل کر دیں، اور نمک بھی شامل کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور اسے ابھی ہم تھوڑی دیر مزید پکائیں گے تاکہ ان تمام چیزوں کا جو ذائقہ ہے یا ان کا فلیور ہے وہ بھی اس دلیے میں شامل ہو جائے۔ اگر یہ بہت گاڑھا ہے تو آدھا گلاس اس میں پانی بھی شامل کر دیں، کیونکہ یہ تقریباً 7-8 منٹ ابھی پکے گا، اور آپ چاہیں تو اسے آپ گھوٹنے سے گھوٹ بھی دیں۔ میں نے اسے تھوڑا گھوٹا تھا کیونکہ مجھے تھوڑا سا اس کو حلیم کا لک دینا تھا، تو اسے میں نے تھوڑا سا گھوٹنے سے گھوٹ بھی دیا تھا۔ دیکھیں اس موقع پہ میں اسے نمک شامل کروں گی، شروع میں نمک اس میں نہیں ڈالا تھا۔ اب اسے آپ پکنے دیں آدھا گلاس پانی ڈال کر، اور اسے آپ گھوٹ دیں تھوڑا سا، چاہیں تو بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر دیں، تو بالکل حلیم جیسا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ آپ کھائیں گے تو کوئی یہ پہچان نہیں سکے گا کہ یہ ہم نے سمپل دلیا بنایا ہے۔ اور آدھی چائے کا چمچ گرم مسالہ ہے، جتنا بھی آپ پسند کریں اس موقع پہ آپ شامل کر دیں، اسے چلائیں، تقریباً 8 سے 10 منٹ اس کو آپ پکائیں گے لو میڈیم فلیم پر۔ یہ تمام چیزیں گھٹ جائیں، گل جائیں اچھی طریقے سے۔ 10 منٹ پکنے کے بعد یہ تیار ہو گیا، اچھی طرح گھٹ گیا تھا۔ پھر میں نے تیل میں 1 درمیانی پیاز کو فرائی کیا ہے۔ اب زیادہ پیاز میں نے اس لیے لی ہے کہ مجھے اس کے اوپر بھی گارنش کرنی تھی، اس لیے ایکسٹرا پیاز میں نے نکال لیا، اور بہت تھوڑی پیاز کے ساتھ اس کو میں نے بھگار لگا دیا۔ آئل کے ساتھ آپ آئل اپنی مرضی کے حساب سے لے سکتے ہیں، اور تقریباً 1/4 پیاز میں نے نکال لی ہے، اور تھوڑی سی پیاز کا میں نے اس میں بھگار لگا دیا، کیونکہ باقی پیاز ہم اس سے حلیم کی طرح استعمال کریں گے، اوپر سے گارنش کریں گے، اور شپ شپا وہی حلیم والا ہم رکھیں گے۔ آپ اس ان چیزوں کے بغیر کھائیں تب بھی لاجواب، اس کا ذائقہ بہت اعلیٰ ہے، لیکن چونکہ بچوں کے ساتھ اس طرح کی چیزیں کرنے میں، سجاوٹ کرنے میں، چیز کو پریزنٹیبل بنا کے پیش کرنے میں اچھا لگتا ہے بچوں کو، اس لیے میں نے باریک کٹی ہوئی ادرک، ہرا دھنیا، ہری مرچ، پودینہ، لیموں اور فرائیڈ براؤن پیاز کے ساتھ اس کو سرو کیا تھا، اور اس کا ذائقہ اتنا لاجواب تھا کہ ہاتھ نہیں رک رہا تھا کھاتے ہوئے۔ آپ اسے بنائیں اور مجھے دعائیں دیں، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ یہ دلیا آپ کو کیسا لگا۔